کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اس دنیا میں؟ ہمارے نفس کی ضرورت کو اللہ پورا کریں گے؟ کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اس دنیا میں؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو کہ مسلمان قوم کو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح ہوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح ہوئی نہیں تو ان کو پھر وہ تمام باتیں جو ہیں وہ الٹی الٹی سمجھ میں آئی ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے اِنَّکَ سمیع الدعاء، یعنی اللہ اپنی تعریف میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ اور آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اب اس نقطے کو لے کے مولوی کہتے ہیں جی ہاں اللہ میاں دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہاں جی اللہ میاں دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اب تو یہ بات اگر کہہ دی جائے کہ ہاں جی اللہ میاں دعاؤں کو سنتے ہیں، صحیح ہے اور ہم دعائیں مانگتے رہیں اور ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک بھی جائیں اور دعا کوئی قبول نہ ہو، پھر ہم یہ سوال کریں۔ اب جنہوں نے سوال کیا ہے یقیناً مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہیں تو انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی ہوگی انک سمیع الدعاء، اور یقیناً قرآن پر ان کا ایمان بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ نوبت ان پر کیوں آئی کہ وہ یہ پوچھیں کہ کیا اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، حالانکہ قرآن میں یہ پڑھا بھی ہے انہوں نے۔ صحیح ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تو پھر یہ سوال نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا پھر ان کی دعا وہاں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ بھائی قبولیت کا تو سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ جب وہ دعا آپ کی جو ہے وہاں پہنچ جائے گی۔ اچھا ہم نے بحیثیت مسلمان یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم بولیں یا نہ بولیں، ہم دعا کے الفاظ بولیں یا نہ بولیں، وہ اللہ سن لے گا، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اب جب وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی دو باتیں ہو گئی نا، انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ دلوں کا حال جانتے ہیں تو آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جیسے میں آپ کی مثال دوں، جس طرح شوکت صاحب ہیں، شوکت صاحب کی آنکھیں ہیں، نظر آتا ہے ان کو، اندھے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں جی شوکت صاحب دیکھ سکتے ہیں، شوکت صاحب دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد خود بخود ہم نے یہ تصور کر لیا ہو کہ امریکہ میں، میکسیکو میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب شوکت صاحب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ماننے کو تیار ہم۔ اگر ہم کسی انسان کو یہ کہیں دیکھو بھائی شوکت صاحب اندھے نہیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے ان کی، ٹھیک ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں اب سنو، جو کچھ بھی امریکہ میں ہے شوکت صاحب کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ جو کچھ بھی کینیڈا میں ہے شوکت صاحب کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی میکسیکو میں ہے شوکت صاحب کو نظر آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ بولیں گے میں پاگل ہے کیا؟ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں جو کچھ بھی ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے ان کو؟ کینیڈا میں جو کچھ ہے وہ ان کو یہاں بیٹھ کے کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر ہم جو ہے وہ لے آئیں گے، یعنی پریکٹیکل
جو عملی حقیقت ہے وہ ہم یہاں پر شامل حال کریں گے اپنی تمام تر فیصلوں میں. اور اگر واقعی شوکت صاحب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کیمرہ لگائیں. جہاں کیمرہ ہوگا وہی چیز نظر آئے گی. کیمرے کے اس طرف کیا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. پھر آپ کو بولنا آتا ہے, آپ جب بولتے ہیں تو آواز نکلتی ہے منہ سے, تو لوگ امریکہ میں بیٹھ کے آپ کی آواز سن ہی نہیں رہے, حالانکہ آپ تو بولنے کے قابل ہیں. اسی طرح اللہ دعاؤں کو سنتا ہے, لیکن دعا پہنچے گی تو سنے گا نا. پتہ نہیں آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا گمان کر رکھا ہے کہ جی بس سن لیا ہے انہوں نے. اب بھائی سن لیا ہے تو قبول کیوں نہیں ہوا؟ آج آپ کو یہ مغالطہ کیوں ہو رہا ہے کہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. پوری کیوں نہیں ہوئی یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. کیوں نہیں ہوئی پوری؟ آپ کی دعا وہاں پہنچے گی تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. انہوں نے اللہ میاں کو سپرمین سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی ہم نے کہا اللہ کو سب پتا ہے. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اگر سب کچھ پتا ہے ان کو؟ تو آپ کی نیکی بھی لکھ رہے ہیں, آپ کی برائی بھی لکھ رہے ہیں, آپ کا اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے نا. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ وہ نماز جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس میں قلب کی حاضری نہ ہو. قلب کی حاضری کیوں؟ کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. کیونکہ اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ نہ ہم شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ عملوں کو دیکھتے ہیں, ہم تو دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتے ہیں. اب اگر آپ اس کی عملی تفسیر سنیں گے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ میاں کو آپ کے اعمال اور آپ کی صورتیں نظر نہیں آتی. قرآن مجید میں انہوں نے اپنے لیے تو کہہ دیا ہے کہ تم کو جو ہے ادراک نہیں ہے, تمہاری بصیرت کو کہ تم اللہ کو دیکھ سکو. تو ہماری بصیرت اور اللہ کی بصیرت میں فرق ہے. ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کانوں سے اللہ کی آواز نہیں سن سکتے. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف دیکھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. اگر آپ سننے کے قابل ہوتے تو کسی کو تو آواز آتی ہے اللہ کی. چلو لاہور کی بادشاہی مسجد میں نہ آئے, کراچی کی طوبہ مسجد میں نہ آئے, کراچی کی میمن مسجد میں نہ آئے, خانہ کعبہ میں آنی چاہیے. کہیں آئی اللہ کی آواز آپ کو؟ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ میاں کی سماعت مختلف, ٹھیک ہے, اس کے سننے کا جو نیچر ہے, اس کے جو سننے کا پروسیجر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ کا جیسا وجود ہے ہمارا ایسا وجود نہیں. ہم مٹی کے انسان ہیں, اللہ نور ہے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا, ہماری بصیرت ان آنکھوں کی وجہ سے ہے, اللہ کی بصیرت نور کے اوپر مبنی ہے. اللہ کا وجود نوری ہے, ہماری آنکھیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں, گوشت کی ہیں, خون کی بنی ہوئی ہیں. اس لیے یہ کثیف بصیرت لطیف نظارے کو دیکھ نہیں سکتی. یہ کثیف بصیرت لطیف نظارے کو دیکھ نہیں سکتی. اسی طریقے سے یہ کثیف آواز ہماری دعاؤں کی لطیف سماعت تک پہنچتی نہیں. اس کے لیے اس نے متبادل آپ کو ایک جو ہے وہ آرگن دیا ہے, لطیفہ قلب, جو کہ لطیف ہے. لطیفہ قلب کہتے ہیں اسے, لطیف ہے. جب وہ بیدار ہو جائے گا تو وہ آپ کی اس کثیف آواز کو لطیف بنا کے عرش الہی پر پہنچائے گا. تو یعنی بقول قرآن انکا سمیع الدعاء, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں, لیکن آپ کی دعا اللہ تک پہنچے بھی نا.
جب دعائیں نہیں پہنچتی تھی تو لوگ ولیوں کے پاس جاتے تھے, مزاروں پہ جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ داتا اللہ ہے, خواجہ اللہ ہے, غوث اللہ ہے. یہ وہابیوں نے, دیوبندیوں نے ایک سازش کی کہ یہ جو ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں یہ ان کی قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں, یہ غوث اعظم کو خدا مانتے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کو خدا مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ روحانیت کے مدارج طے کر کے اللہ کے قرب میں چلے گئے, ان کی آواز اللہ کی سماعت تک چلی جاتی ہے, وہ لطیف ہو گئے. ہم دعائیں لے کے جاتے ہیں ان تک, وہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ قبول کر لیتا ہے. اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو داتا سے مانگ رہے ہیں. وہ داتا سے کوئی نہیں مانگ رہا, خواجہ سے کوئی نہیں مانگ رہا, اپنی ان دعاؤں کو داتا اور خواجہ کے مائکرو فون کے ذریعے اللہ تک پہنچا رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی ولیوں کے ذریعے ہماری دعا اوپر چلی جائے گی, ان کی دعائیں قبول ہوتی چلی گئیں. اور پھر جب وہابی پروپیگنڈا آ گیا اور کہا جی یہ تو دیکھو ولیوں سے مانگنا حرام ہے, نبی سے مانگنا حرام ہے, تو پھر ان کی دعائیں انہی کے اندر ہی دم توڑ گئیں. اب قبولیت کہاں سے ہوگی؟ لیکن جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے جو ہے یہ فرمایا, وہ جو تو ولیوں کے دربار پہ جاتا ہے تاکہ تیری دعا اللہ تک پہنچ جائے, وہ راز تجھے بھی ہم دے سکتے ہیں کہ تو خواجہ کا اور داتا کا محتاج ہی نہ رہے. داتا اور خواجہ کا محتاج ہی نہ رہے. تیرا دل اگر اللہ اللہ سے منور ہو گیا, عرش الہی سے اللہ سے جڑ گیا, تو یہاں بولے گا عرش الہی والے سنیں گے. پھر جب وہ ولیوں کو, فقیروں کو, درویشوں کو بائی پاس کرنے والا علم آ گیا تو بریلوی بھی گوھر شاہی کے خلاف ہو گئے, وہابی بھی گوھر شاہی کے خلاف ہو گئے, کیونکہ انہوں نے تو سب کو ہی پیچھے کر دیا نا. ہاں جی میں راز تم کو بتایا ہوں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہابی زیادہ خوش ہو کہ انہوں نے تو کسی کا محتاج ہی نہیں چھوڑا. ہر بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا سینہ منور کروں, تو ادھر اللہ اللہ کر, اللہ تعالیٰ آواز پہنچے, ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ دوں. وہ جب ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی بات ہوتی رہی پھر ٹھیک تھا, جب گور شاہی نے کہا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ لو تو پھر بھاگ گئے. تو اللہ دعا تو سنتا ہے. قرآن میں جب اتاری تھی یہ بات اس وقت تک کی تو گارنٹی ہے سنتا, اب کا پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, لیکن آواز پہنچا کے دیکھو. بھئی اگر نہیں سنے گا کم سے کم یہ آواز بائی لا اس کو دینی پڑے گی کہ میں قبول نہیں کرتا. سن تو لوگ ہے نا کہ کچھ تو کہا ہے اس نے. اچھا اب نفس کی ضرورت اللہ پوری کریں گے کہ نہیں؟ جو نفس کی ضرورت پوری کرانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں, انہی کے لیے کہا نا کہ اچھے عمل کرو, 7 جنتیں ہیں, ایک ایک لطیفہ بیدار کر کے عبادت کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں جاؤ. اور پھر جنت کے بارے میں قرآن میں لکھ دیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی نفس خواہش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کی خواہشات پوری کرے گا اگر تم جنت میں چلے گئے, پوری کرے گا, قرآن میں لکھا. Aura TV Guidance brought to you